یہ 14 جنوری 2025 کی دوپہر تھی جب کینیا کے ساحل سے تقریباً 35 کلومیٹر دور بحر ہند کے نیلگوں پانیوں میں ایک تحقیقاتی جہاز ایرورا میرین 7 لہروں پر بہک رہا تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور سمندر نسبتاً پرسکون تھا۔ اس بین الاقوامی تحقیقاتی ٹیم کے اراکین جو پچھلے کئی ہفتوں سے ایک مشکوک سونار سگنل کا پیچھا کر رہے تھے، اس دن ایک معمول کی اسکیننگ مشق میں مصروف تھے۔ اچانک دوپہر 2:17 پر سونار سسٹم کی اسکرین پر ایک مختلف تصویر نمودار ہوئی۔ گہرے پانیوں میں صاف سیدھی لکیریں، نوکدار زاویے اور چوکور اشکال جو فطری چٹانوں سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں یک ظاہر ہوئی۔ کمانڈر اینا لورن جو مشن کی سربراہ تھی فوراً اپنی ٹیم کو متحرک ہو جانے کا حکم دیتی ہیں۔ لمحوں میں سب میرینز پانی میں اتار دیے جاتے ہیں۔ کیمرے جیسے جیسے گہرائی میں جاتے ہیں، ویڈیو فیڈ میں ایک حیران کن منظر سامنے آتا ہے۔ پتھروں سے بنی ہوئی دیواریں، محرابیں اور عظیم الشان ستون، گویا کوئی سویا ہوا شہر آہستہ آہستہ اپنی نیند سے جاگ رہا ہو۔ جہاز کے کیبن میں موجود سائنسدانوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ فضا میں ایک سنسنی سی پھیل گئی، جیسے کسی خزانے کا دروازہ کھل گیا ہو۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے خود کو دہرایا۔ ایک ایسا شہر جو صدیوں پہلے زمین کے نقشے سے مٹ چکا تھا، اچانک انسانی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ 14 جنوری 2025 کا دن دوپہر 2:17 انسان کی تاریخ میں ایک نئے باب کے آغاز کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، جنوری 2025 میں بحر ہند کے مغربی کنارے پر کینیا کے ساحل کے قریب ایک بین الاقوامی تحقیقاتی ٹیم نے غیر معمولی سونار سگنلز حاصل کیے۔ ان سگنلز میں انسانی تعمیرات سے مشابہ نشانات دیکھے گئے۔ شروع میں ماہرین کو شبہ تھا کہ یہ کوئی جدید جہاز کا ملبہ ہو سکتا ہے، لیکن جب تحقیق گہرائی میں پہنچی تو پتہ چلا کہ یہ کسی عظیم الشان قدیم شہر کے آثار ہیں جو صدیوں قبل سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا تھا۔ یہ دریافت 70 میٹر کی گہرائی میں واقع ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 20 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس شہر کی تعمیرات حیران کن حد تک منظم ہیں، جن میں سڑکیں، عبادت گاہیں، بازار اور قلعہ نما عمارات شامل ہیں۔ شہر کی دیواریں چونے کے پتھر اور بیسالٹ سے بنی ہوئی ہیں اور ان پر کندہ تصویریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ کوئی ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ معزز سامعین اکرام، تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 قبل مسیح کے قریب آباد تھا، یعنی یہ مصری، میسوپوٹیمین اور ہڑپا تہذیبوں کا ہم اثر ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے اس شہر کو فی الحال زہرا کا نام دیا ہے، جو کہ ایک افسانوی شہر تھا جس کا ذکر قدیم عربی اور افریقی داستانوں میں آتا ہے۔ ان کہانیوں کے مطابق زہرا ایک طاقتور ریاست تھی جو اپنی دولت اور فن تعمیر کے لیے مشہور تھی، مگر ایک اچانک طوفان یا زلزلے کے نتیجے میں زمین بوس ہو گئی۔ جب غوطہ خور ٹیمیں اور ریموٹ کنٹرولڈ سب میرینز اس شہر کی گہرائیوں تک پہنچی تو انہیں بے شمار نوادرات ملے۔ ان میں سے سونے چاندی کے سکے، مجسمے، برتن اور ہتھیار شامل تھے۔ ایک حیران کن مجسمہ جو شاید شہر کی دیوی کا تصور کیا جاتا تھا، تقریباً 3 میٹر بلند ہے اور اس کے چہرے پر خوبصورت نقش و نگار کندہ ہیں۔ ان اشیاء سے نہ صرف اس تہذیب کی ترقی کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس فن، مذہب اور ہنر کی خاصی سمجھ بوجھ بھی تھی۔ اس کامیاب دریافت میں مصنوعی ذہانت، AI، 3D میپنگ اور آٹونومس سب میرینز نے کلیدی کردار ادا کیا۔ سمندری تہہ میں مٹی اور چٹانوں کی تہوں کے نیچے چھپی ہوئی ساختوں کو کھوجنے کے لیے لیزر اسکینرز استعمال کیے گئے۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل سگنلز کی مدد سے نوادرات کی تفصیلی ساخت اور ان کی عمر معلوم کرنے کے لیے جدید ترین کاربن ڈیٹنگ کی گئی، جس سے شہر کی ممکنہ تاریخ اور اس کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوئی۔ یہ سوال کہ یہ شہر کیوں اور کیسے تباہ ہوا، تحقیق کا مرکزی نقطہ بن چکا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ زلزلے کا نتیجہ ہو سکتا ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اچانک آنے والی سونامی نے اس شہر کو بہا دیا۔ ایک اور مفروضہ یہ بھی ہے کہ شاید دشمن ریاستوں کے حملے یا اندرونی جنگ کے بعد شہر کے باشندے اسے چھوڑ گئے اور پھر سمندر نے اسے نگل لیا۔
आसार के मुताबिक शहर के कुछ हिस्से जले हुए हैं जो किसी बड़ी तबाही या आग का अंदिया देते हैं। इस दरियाफ्त के बाद दुनिया भर से माहिरीन आसार कदीमा, माहौलियाती साइंटिस्ट, तारीखदान और मीडिया के नुमाइंदे इस मकाम की जानिब मुतवज्जे हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सकाफ़ती तंजीम यूनेस्को ने फौरी तौर पर इस मकाम को आलमी सकाफ़ती विरसा करार देने की तजवीज़ दी है ताकि इसे महफूज रखा जा सके। मुख्तलिफ ममालिक ने तहकीकाती फंड्स देने का भी ऐलान किया है ताकि मुकम्मल खुदाई और तहकीक का अमल जारी रखा जा सके। ज़हरा शहर की साख्त और नवादरात को देखकर माहिरीन ने इसे अफ्रीकी और अरबी तहजीबों के दरमियान पुल समझा है। कुछ नमूने ऐसे भी हैं जिन पर अरबी नुमा अलामात मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि शायद यहाँ बैनुल सकाफ़ती रवाबित मौजूद थे। इसी तरह चंद बर्तनों पर मिलने वाले डिज़ाइन शुमाली भारत और मेसोपोटामिया के फनपारों से मुशाबत रखते हैं। ये मुशाहिदा इस बात की भी गवाही देता है कि ज़हरा शहर किसी बड़ी तिजारती शहरा का हिस्सा था। इस दरियाफ्त ने आम लोगों के दिलों में भी तजस्सुस की लहर दौड़ा दी है। सोशल मीडिया पर लॉस्ट सिटी ऑफ ज़हरा हैशटैग के तहत लाखों अफराद ने वीडियोज़, नज़रियात और तहकीकाती रिपोर्ट शेयर की। कीनिया की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो मुस्तकबिल में इस मकाम को एक समुद्री म्यूज़ियम की शक्ल देगी जहां गोताखोर सियाह इस शहर की झलक देख सकेंगे। ये फैसला न सिर्फ सियाहत को फ़रोग़ देगा बल्कि मुल्क की मईशत में भी मुस्बत तब्दीली लाएगा।